قرآن پاک میں باقاعدہ قائد موجود ہے کہ ہدایت اگر تمہیں مل سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، اگر ان کی اطاعت نہیں ہوگی تو ہدایت نہیں ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، یہ قرآن پاک میں سورہ نور میں ہے، اسی کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے پڑھا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اور اگر محبوب یہ آپ کی پیروی کر لیں، آپ کی اطاعت کریں، تَهْتَدُوا تو ہدایت پا لیں گے۔ تو دیکھیے مداری ہدایت یہی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کی جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کو چھوڑ کر کوئی ہدایت پا ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت جنت میں داخل ہوں گے، الا من ابا، مگر جس نے انکار کر دیا۔ صحابی کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ امتی ہو اور وہ انکار کرے، تو انہیں تعجب ہوا۔ ابا کا معنی تو اہل لسان تھے، وہ اہل زبان تھے، وہ انہیں پتا تھا کہ ابا کا معنی ہے انکار کرنا، ابا کا معنی ہے نہ ماننا کسی کے بات کو۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان کے بارے میں تو پہلے سن چکے تھے کہ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ اہل لسان تھے۔ جب اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، تو انہیں پتا تھا اس جملے کا مفہوم، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام سے تعجبانہ انداز میں یوں پوچھنا چاہتے تھے کہ ہو امتی اور آپ کی اطاعت نہ کرے، ہو آپ کا کلمہ پڑھنے والا اور آپ کی سنت سے پیار نہ کرے، ہو آپ کے دائرہ میں آنے والا اور آپ کی اطاعت نہ کرے۔ تعجب ہو رہا تھا، کیونکہ دور صحابہ میں تو ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، اور کیسے کرتے تھے ابھی یہ حدیث پوری نہیں بتا رہا ہوں، اسی سے ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں الا من ابا پر، کہ بخاری شریف میں روایت ہے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، بعد میں یہ صحابی ہوئے ہیں، جب یہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر پہنچے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو انہوں نے جو کچھ بھی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا تھا یہ بعینہ ہی جا کر اپنی قوم کو بتایا، اور اس وقت یہ مومن نہیں ہوئے تھے۔ اس میں سے ایک بات انہوں نے جا کر یہ بتائی کہ اے سرداران قوم، کس سے جھگڑا مول لے رہے ہو، کس سے تم لڑائی کرنا چاہ رہے ہو؟ میں تو بڑے بڑے بادشاہان کے دربار میں گیا ہوں، قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، لیکن میں نے کسی دربار کے وہ آداب نہیں دیکھے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دیکھے۔ کہا کیا دیکھے ہو؟ کہا میں نے دیکھا تو بہت کچھ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، میں نے ان کے غلاموں کو دیکھا کہ جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے تو وہ چل کر نہیں دوڑ کر جاتے تھے، اس کام کو کرنے کے لیے دوڑ کر جاتے تھے۔ صحابی کے ذہن میں ایک بات رہتی تھی کہ اگر میں چل کر گیا، مثال میں دے رہا ہوں، وہاں سے اٹھا کر ایک ٹوپی لے آئی ہے، آپ لانے کے لیے گئے، لیکن یہ گیٹ پار کرتے ہی ایک آدمی کی روح نکل گئی، تو میرے فرمان پر اس نے عمل کیا نہیں کیا، کیونکہ یہ ٹہل ٹہل کر جا رہا تھا، میرے فرمان پر اس کا عمل نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کا حکم دیا، جاؤ وہ کام کرو۔ اب یہ صحابی سمجھتے تھے کہ میں چلتے ہوئے گیا اور اگر میری روح پرواز کر گئی، اللہ پوچھے گا کہ میرے محبوب نے فلاں کام کا حکم دیا تھا، تم ٹہلتے ہوئے جا رہے تھے، اس لیے اس کام کے کرنے کے لیے دوڑتے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، اچانک کوئی اہم بات آ گئی، آپ نے فرمایا کہ جو جہاں ہے وہاں بیٹھ جائے۔ ایک صحابی، مسجد تو چھوٹی سی تھی ہی، ایک صحابی ایک پیر اپنے اوپر والے زینے پہ رکھا ہوا تھا، ایک پیر نیچے، ویسے ہی بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اتنی تکلیف سے یہ بیٹھے، آپ نے اپنی بات مکمل کی، پھر ان سے پوچھا کہ تم اتنی تکلیف سے کیوں بیٹھے تھے کہ ایک پیر اوپر والے زینے پر ہے اور ایک پیر نیچے والے زینے پر؟ یا تو یہ کرتے کہ پیر نیچے والے پیر کو اوپر والے زینے میں لے جا کر بیٹھ جاتے، یا اوپر والے پیر کو نیچے کر کے آرام سے نیچے بیٹھ جاتے۔ کہا حضور
آپ کا جب اعلان میرے کانوں پہ آیا کہ جو چاہا ہے جیسے وہیں بیٹھ جائے، اگر میں اوپر والے پیر کو نیچے کرتا اور میری روح نکل جاتی تو آپ کی اطاعت میں تو نہ نکلتی نا، اگر میں نیچے والے پیر کو اوپر کرتا اور میری روح نکل جاتی، کیونکہ اس روح کا کوئی اعتبار نہیں، کب انسان کے بدن سے نکل جائے، کب ان سے بے وفائی کر جائے، کوئی نہیں پتا کسی کو۔ جب یہ روح نکل جاتی حضور تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا کہ میرے محبوب نے کہا تھا جو جہاں جیسے ویسے بیٹھ جائے، تو تم نے اوپر والے پیر کو نیچے کرنے کی زحمت کیوں کی، یا نیچے والے پیر کو اوپر کرنے کی زحمت کیوں کی؟ حضور پھر یہ اطاعت تو میں کر نہیں سکتا، اسی خوف سے میں جیسے تھا ویسے بیٹھ گیا، مجھے یہ تکلیف برداشت ہے، لیکن آپ کی اطاعت کے خلاف کوئی کام برداشت نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ایسے غلام مجھے دیے گئے کہ جو اپنی عقل کو پس پردہ رکھ کر میری اطاعت میں لگ جاتے ہیں، زمانے کو دیکھتے نہیں، کلچر کو دیکھتے نہیں، کسی کام کو دیکھتے نہیں، وہ صرف اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے۔ ایک صحابی کسی ضیافت میں تھے اور ایسی قوم کی ضیافت میں تھے جو اپنے آپ کو مہذب کہلاتی تھی، دسترخوان پر جب کھاتے وقت لقمہ سے کچھ گر جاتا وہ صحابی اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالتے۔ کسی نے برابر سے کہا حضور والا یہاں کے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، دسترخوان پر جو گرا اسے رہنے دیجئے، آپ اسے نہ اٹھائیے، لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان کی وجہ سے اللہ کے رسول کی اطاعت چھوڑ دوں؟ یہ تو میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان بھی سنا ہے اور آپ کے عمل کو بھی دیکھا ہے کہ دسترخوان پر کچھ گرتا تھا تو اٹھا کر آپ اپنے دہان مبارک میں رکھتے تھے۔ میں ان جیسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ دوں؟ میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اطاعت رسول مدار ہدایت ہے، اس سے ہٹ کر کوئی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اطاعت کا جذبہ پیدا کیجئے، آج کا کام کل پر نہ ڈالیے۔ اگر آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹ رہی ہے تو ابھی ارادہ کیجئے، اگر کوئی اطاعت چھوٹ رہی ہے تو ابھی ارادہ کیجئے۔ ایک سانس جسے آپ باہر نکالتے ہیں اندر لینے کی امید نہیں ہے کسی کو۔ کس بنیاد پر آپ اطاعت رسول کو آگے آگے بڑھا رہے ہیں کہ آنے والے دور میں میں داڑھی بھی رکھ لوں گا، نماز بھی پڑھ لوں گا، فلاں فلاں کام بھی کر لوں گا؟ کس امید پر آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ آپ کسی اچھے رجسٹر پر لکھ کر ذرا دے دیجئے کہ آپ کی اتنی زندگی ہوگی۔ جو ماں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے سنوارتی ہے اور کہتی ہے بیٹا ابھی تیری عمر ہی کیا جو داڑھی رکھ کر تو بیٹھ گیا؟ میں تو معاشرے میں آج کل نوجوان کو داڑھی والا زیادہ دیکھتا ہوں، بوڑھے کو کم۔ بڑی معذرت کے ساتھ کالج میں بھی رہتے ہیں تو یہ میں دیکھتا ہوں تو ان کے چہرے پر کالی داڑھی ہے، یونیورسٹی میں ہے تو ان کے چہرے پر کالی داڑھی ہے۔ کوئی آدمی جو داڑھی اس کے چہرے پر نہیں ہے مجھ سے طنز نہ سمجھے، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اور سنت صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، لیکن یہ ایک ظاہری مثال ہے جس کو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس بیٹا کو بیٹا ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو داڑھی رکھ رہا ہے، سر پہ ٹوپی رکھ رہا ہے، ابھی تیری عمر کیا ہے، ابھی تو تیری عمر بہت باقی ہے۔ جب تو اپنے باپ کے عمر کو پہنچے گا نا تب داڑھی بھی رکھ لینا، سر پہ ٹوپی بھی رکھ لینا۔ اس ماں سے پوچھئے کہ تیرے بیٹے کی عمر کتنی، تجھے کیسے پتہ لگا؟ پتہ لگا کہ باپ زندہ ہے، بیٹا کہیں گیا تھا، واپسی میں کہیں مر گیا۔ آئے دن یہ خبر سننے کو ملتی ہے۔ تو کس امید پر مائیں اپنے بچوں کو داڑھی رکھنے سے روکتی ہیں؟ کس امید پر سر پہ ٹوپی رکھنے سے مائیں روکتی ہیں؟ یہ وہ معاشرہ ہے جس معاشرے میں اگر نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو عام کر دے، آپ کی اطاعت کو اگر عام کر دے، تو اس معاشرے میں کسی ماں کو رونا نہیں پڑے گا بیٹے کی نافرمانی کے لیے، کسی بہن کو حجاب کے لیے کچھ کہنا نہیں پڑے گا، کسی کی بیٹی کی عزت کبھی نہیں لوٹے گی، کیونکہ اسے یاد آئے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ تعلیمات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ تو سلسلہ انشاءاللہ چلے گا آگے۔ الا من ابا، اس پر بات چلی تھی کہ صحابہ جانتے تھے کہ ابا کا معنی ہے انکار، لیکن پھر بھی صحابی نے پوچھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جانتے ہیں کیا ہے؟ من اطانی دخل الجنہ،
جو جنت میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میرا حکم نہیں مانا اس نے ابا انکار کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کر کے یہ بات بتا دی کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرا انکار کیا فقد ابا، اس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا.